سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وحريصنا ورؤوفنا ورحيمنا وحفينا وقوينا وحسيبنا ومنيبنا ومبيننا ومتيننا وسراجنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا وقريبنا وجميلنا وجمالنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وصادقنا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبیین زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان چنین و چنا بنے دو جہاں دہن میں زبان دہن میں زبان دہن میں زبان بدن میں ہے جان ہم آئے یہاں اٹھیں بھی وہاں تمہارے امام محمد رضا اعلیٰ حضرت تو سنیں مولوی کیسے ہوتے ہیں بابے کیسے ہوتے ہیں مجدد کیسے ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ازل سے لے کر ابد تک جس کو جو ملا مل رہا ہے یا ملے گا چاہے اس نعمت کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو یا آخرت سے فرمایا صدقہ مصطفیٰ کا ہے بات ہی ختم حتیٰ کہ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جس نبی کو نبوت اور جس رسول کو رسالت ملی وہ بھی حضور کی وجہ سے ملی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی ہے اول اور وہی ہے آخر
وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ قرآن مجید کہتا ہے هو الاول، اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے، اللہ ظاہر ہے اور اللہ باطن ہے۔ یہ صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور اعلیٰ حضرت نے کہا کہ حضور اول ہیں۔ قلندر لاہوری علامہ اقبال نے بھی کہا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی ہے اول۔ عشق و مستی کی نگاہ سے مراد صدیق اکبر کی نگاہ ہے، فاروق اعظم کی نگاہ ہے، عثمان غنی کی نگاہ ہے، مولا علی کی نگاہ ہے، حضرت بلال حبشی کی نگاہ ہے۔ اللہ اول ہے، حضور اول ہیں۔ فرق صرف اتنا یہ ہے کہ اللہ کو اول کسی نے بنایا نہیں ہے، حضور اللہ کی عطا سے اول ہیں۔ لیکن کسی کے ذہن میں بادی النظر میں بات کر رہا ہوں، جو کچا بندہ ابھی علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھا، ممکن ہے اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ پہلا لقمہ آخری لقمہ تو نہیں نہ ہوتا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ حضور اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، جب اول ہیں تو آخر کیسے ہو گئے، اور جب آخر ہیں تو اول کیسے ہو گئے؟ تو مولانا روم نے اس کا جو جواب دیا وہ کہتے ہیں کہ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ۔ فرمایا جدو رسول اللہ دا مسئلہ آئے تو پھر جدو مسیتوں اندر آؤ تو گھوڑے عقل دے بار بن کے آیا کرو، انہوں نے نال نہیں لے کے آئے۔ عقل نال سارے مسئلے سمجھ آندے بھی نہیں ہیں، لیکن جے پھر بھی کوئی بندہ سمجھنا چاہتا ہے تو آج کل جڑے فروٹ دا موسم ہے وہ آم میں جی، کہ آم کی گٹلی کو بیج کو کسان زمین کے نیچے دبا دیتا ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کی کونپلیں باہر آتی ہیں، پودا بنتا ہے، درخت بنتا ہے، کیریاں لگتی ہیں، انبیاں لگتی ہیں، پھر انبیاں آ کر پکتی ہیں، اس کے بعد اس کو بازار میں بیچا جاتا ہے۔ جب آم کی شکل اختیار کر جائے، آپ چھری پکڑتے ہیں، چھلکا اتارتے ہیں، گودا کھاتے ہیں، اور آخر میں کیا بچا؟ گٹھلی۔ گٹھلی تو آپ زمین کے اندر دبا کے آئے تھے، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ جس گٹھلی کو آپ اول سمجھتے رہے وہ آخر نکلی۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو اول ہو وہی آخر ہوتا ہے۔ حضور ایسے اول ہیں کہ حضور سے پہلے نبی کوئی نہیں، اور حضور ایسے آخر ہیں کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تھوڑا جا زندہ باد زور نہ لاؤ۔ ایک نارووال دا ارسطو ہے، وہ بد نصیب ہے جس کو بابا جی کی دعائے جلال لگی ہوئی ہے۔ نون لیگ کا احسن اقبال، حضور کی عزت کا مسئلہ ہو اور دنیا سندھ سے چلتی ہوئی پنجاب میں آئے، اور یہ رات کو بیٹھ کر ایک ہی بات کرتا ہے کہ بندے 700 ہی ہیں، تو اس کو پتہ چلے نا جی 700 تے ایتھے بیٹھا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، 700 بھی مان لیں، لیکن 700 وہ ہونے چاہیے جن پر نگاہ امیر حمزہ کی ہو۔ غزوہ احد میں 700 ہی گئے ہیں نا جناب، تو نگاہ امیر حمزہ کی ہو، نگاہ رسول اللہ کی ہو، تو ان کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ویسے بھی اسلام کے اندر عدد کو تو دیکھا ہی نہیں جاتا، لاکھوں کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ سینکڑوں کو لے کر جاتے، بلکہ درجنوں کو لے کر جاتے۔ لوگ کہتے ہیں حضور آگے لاکھوں رومی ہیں، ان کے پاس تلواریں ہیں، نیزے ہیں، تیر ہیں، بالیں ہیں، ان کے پاس عددی قوت ہے، کثرت ہے، اور تسی صرف 2-3 درجن بندے لے کے جا رہے ہو۔ حضرت ابو عبیدہ جیسا بندہ کہتا امین الامت بابیو ہاتھ ہولا رکھو، تو آپ آگے سے ہاتھ جوڑ کر کہتے حضور میں صرف اے ویکھنا چاہتا وہاں کہ رب نے فرمایا کم من فیعت قلیلت غلبت فیعت کثیرت، کہ بہت سی قومیں ایسی ہیں جو تعداد میں تھوڑی ہوتی ہیں لیکن زیادہ پر غالب آ جاتی ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی یہ آیت محمد عربی کے غلاموں کے لیے اتری ہے یا کسی اور کے لیے اتری ہے؟ دیکھنا چاہتا ہوں
کہ یہ آیت ساڑھے واسطے اتری ہے یا کسی اور واسطے اتری ہے؟ جنگ یمامہ سے حضرت قعقاع نے خط لکھا، جناب خالد بن ولید نے خط لکھا صدیق اکبر کو کہ حضور کمک بھیجے، مدد بھیجے، کیونکہ جنگ یمامہ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہو گئے جناب۔ شہید ہونے تو بعد بھی یہ نہیں کہ جی آج تو بعد نماز دا طریقہ سکھاواں گے یا استنجے دے طریقے دسیں گے، پھر بھی کیا کہ حضور کے دین کی بات ہوگی میدان کے اندر ہو۔ 1200 صحابہ شہید ہوئے اور 38,000 کافر بھی واصل جہنم ہوئے۔ صحابہ نے وٹ کے رکھ چھڑیا، 38,000 بندہ مار چھڑیا جی۔ کہتے ہو اسلام امن کا سبق دیتا ہے، 38,000 بندہ ایک جنگ دے اندر صحابہ نے وٹ کے رکھ چھڑیا۔ کہا جی کیوں وٹیا؟ فرمایا حضور کے مقابلے میں جو آئے گا اس کو وٹ کے رکھ دیں گے۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے جو تانوں دین دا نہیں پتا تے بزدلو دین دی ترجمانی کیوں کر دے ہو؟ دین کی ترجمانی کریں صدیق اکبر کہ بدر شریف سے واپسی پر جب آپ کے بیٹے مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا جناب آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے تو میں نے سمجھا کہ یہ میرا والد ہے، بوڑھا ہے، تو میں نے اپنی تلوار کو اٹھا لیا اور پیچھے کر لیا۔ جناب صدیق اکبر نے کہا عبد الرحمن دھیان نال گل سن، فرمایا اگر میں تمہاری تلوار کی زد میں آیا ہوں، تو نے باپ سمجھ کر تلوار اٹھا دی، مجھے کچھ نہ کہا، پر پترا جے تو میری تلوار دے تھلے آ جانا میں تیری توڑ لا کے رکھ چھڑنے سے۔ توجہ بھائی توجہ، بڑا وقت ہو گیا سونے کا، اب اٹھے اور قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی کا یہ جملہ یاد رکھیں۔ اور آج کے اس وقت قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی تھے، جو صدیق اکبر کی اولاد میں سے 63 سال مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن سنایا، تراویح کے اندر سنایا، اور دنیا کے اندر پوری دنیا میں جا کر آپ نے حضور کے نظام کی بات کی، چہرہ دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ علامہ نورانی کا یہ جملہ یاد رکھیں، علامہ نے کہا تھا کہ یہ صدی غلبہ اسلام کی صدی ہے۔ اسلام نو سی کچھ نہیں دیتا، اسلام نو دیتا حضرت مصعب بن عمیر نے۔ کلمہ پڑھے آپ نے تے حضور فرماندن کہ کلمہ پڑھن تو پہلے دی گالے حضور فرماندن مکہ جدی زلف نے مینوں متاثر کیتا مصعب بن عمیر ہیں جناب، خوبصورت ترین انسان مکہ شریف کا، 3-4 ضلع جی مکہ شریف دے نیڑے نیڑے، جتنا سونا کپڑا حضرت مصعب بن عمیر پاندے سن کھدر دا 3-4 ضلع دے اندر ایندہ کپڑا کوئی نہیں سی پاندا، تے جڑی گلی چو لنگ جاندے سن خوشبو لا کے اگلے دن تک اس گلی چو خوشبو دستی سی کہ کل اتھوں مصعب بن عمیر لنگ کے گیا ہے۔ لیکن جدوں اسلام قبول کر لیا پیو نے کہا جی آج تو بعد میری طرفوں آ کے تیرا ساڑھے نال کوئی تعلق نہیں، ساڑھا تیرے نال تعلق کوئی نہیں، کیونکہ تو دین بدل لیا ہے۔ اگو ماں بولی، انہیں کہا میرا بھی حصہ پاؤ، انہیں کہا تہاڈا حصہ کی؟ انہیں کہا مصعب تسی دین بدل لیا تے کپڑے جڑے پائے نے بھی لاؤ ایتھے تے گھروں نکل جاؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اے نہیں کیا جی اجی تے میں کلمہ پڑھے ہی ہے تے اتنیاں تکلیفاں آ گئیاں، اجی تے کلمہ پڑھے، اجی تے نمازاں بھی 4 نہیں پڑھیاں، اجی تے وضو دا طریقہ بھی نہیں سیکھیا تے اسلام نے کپڑے ہی اتروا لے۔ تے آپ نے فوراً ہی، عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے نا، آپ نے فرمایا اچھا جی، میں آپ نے قمیض لا کے دیتی، بیت الخلاء تشریف لے کے گئے، کپڑے بھی لا کے تے واپسی تے صرف ایک آپ نے دھوتی بننی سی، بس ایک دھوتی شریف آپ نے اس کر کے بنی، دھوتی بھی پوری نہیں سی، بس اس طرح کر کے بنے ہم لنگوٹ جا کس کے تھے کتے کچھ بھی نہیں سی، قمیض اتری سی، اس طرح حضور کی بارگاہ چل رہے سر جھکا کے حضور کی بارگاہ میں چلتے ہوئے آئے تو سرکار دی اکھاں نم ہو گئیاں، حضور دیکھ کے رو پے، نال سرکار نے فرمایا تلک الایام نداولھا بین الناس، فرمایا مصعب یہ گردش زمانہ ہے، اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں حالات، لیکن فرمایا مصعب پریشان نہیں ہونا، اسلام کسی دا قرضہ بقایا نہیں رکھتا، اسلام کسی دا قرضہ بقایا نہیں رکھتا۔ فرمایا آج جے تسی اسلام واسطے اپنے کپڑے بھی قربان کر دیتے نا، بس اس وقت حضور نے جس ادا دے نال آپ نو ویکھیا
تو حضور دیاں نگاہوں چ کوئی انج دا نور نکلیا انہیں حضرت مصعب بن عمیر دے جسم دی صورت تے سیرت نو بدل کے رکھ چھڈیا. فرمایا مصعب بن عمیر پریشان نہیں ہونا, ایک وقت آئے گا دنیا کہے گی او دیکھو رسول اللہ کا عکس جا رہا ہے, حضور کا پرتاؤ جا رہا ہے. جس بندے نے حضرت مصعب بن عمیر نو پہلی باری ویکھدا سی نا اور انہیں اس وقت تک حضور دا دیدار نہیں سی کیتا, وہ بندہ ٹھہ پیندا سی, وہ کہندا سی یہ تو اللہ کا نبی جا رہا ہے. تو مصعب بن عمیر کہندا سی نہیں, میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں, اگر تم نے جناب آمینہ کا لال دیکھنا ہے تو مسجد نبی میں جا کر دیکھنا. اسلام نہیں سانو سارا کچھ دیتا تے آ جا کے تے پھر ساریاں گلاں جی مولویوں نے کی کر لینا ہے, مولویوں نے کی کر تانوں دسیے مولویوں نے کی کر لینا ہے. جناب بابا جی نو ایسے بندیاں نے گرفتار کیتا جڑا بابا جی دی تقریر این کر کے بیٹھ کے سن رہے ہوندے سن, این کر کے تقریراں سن دے سن تے بابا جی راوی تے پہنچ دے سن تو اگوں گھیرا پا لیندے سن. استاد فرماندے سن تو تے اوتھے بیٹھ کے تقریر سن رہا سے, وہ کہاں تقریر تے میں سنی ہے لیکن میری یاریاں تے وفاداریاں کسی اور دے نال. میں کہا جناب اے نہیں ہے کہ اسی انج بیٹھ کے تقریر بھی سنیے تے نال کہیے نہیں, ہاں حالات کا تقاضا یہ ہے کہ نون لیگ کو ووٹ دے دیا جائے, بلے کو ووٹ دیا جائے. نہیں, جب کلمہ رسول اللہ کو پڑھا ہے تو پھر ووٹ بھی رسول اللہ کے دین کو ہی ہم نے دینا. کہندے سن جی اسی تانوں ٹاسک دتا تے خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو. وہ کہندے سن جی اے لو جی چیک بک ہے تواڈے سامنے پئی ہے, اسی تل لا کے ویکھیا, تسی کیا سی خادم رضوی نو خرید کے لے آؤ. وہ کہندے سن تل لا کے ویکھیا یار خادم رضوی تے خادم رضوی ہے, وہ دی جُتی نہیں خرید سکیا سی. اور وہ ظلم و ستم ابھی تک ہماری زبانوں پر تالے ہیں جو امیر محترم پر جیلوں میں ہوئے. تسی کی سمجھو جیل دے اندر انہوں نے بیڈ لایا سی کہ اتھے تسی سونا ہے. جیڑا ظلم کر سکتے سن اے امریکہ دے ٹاؤٹ, اے بھارت دے ٹاؤٹ, اے اسرائیل دے گماشتے کہ جنہوں نے اپنا نام مسلمانہ وارا رکھیا ہے لیکن کم کافرانہ لوگی بھیڑے کر دیں. کوٹ لکھپت جیل دے اندر دنیا دار ظلم انہوں نے کیتا. اگو جدوں کہندے سن مان جا اسی تحریک لبیک نو بار ختم کر چھڈیا, شورا شہید ہو گئی, تیرا برا شہید ہو گیا, تو من جا کہ آج تو بعد اسی انج نہیں کرنا تے انج کرنا ہے. تے سعد حسین رضوی صاحب ایک کوئی جملہ کہندے سن تو اپنا ظلم مزید بڑھا لے, تینوں پتہ نہیں خادم رضوی دا پتر آ. اے جڑی دعائے جلال پی ٹی آئی والے نو لگی نا, اے دے نون لیگ بھی بڑی وڈی نے, اے بابا جی دی دعائے جلال انہاں نو بھی آنی ہے. آج احسن اقبال ٹی وی پر بیٹھ کر اور ٹینڈے ملک ندیم دے نال بیٹھ کے گل کر رہے جی, ہاں یہ جو ٹی ایل پی والے ہیں یہ بھی پی ٹی آئی والوں کی طرح ہیں. میں آج تینوں ہلکا جواب دے کے جا رہا ہوں, تینوں تاں ہلکا کہہ رہے ہیں کہ تینوں قرآن آندہ ہی نہیں, لیکن میں تینوں آیت نمبر دس رہا ہوں, تو آیت بھی پڑھی. کہتے نہیں ہم بھی حضور کے عاشق ہیں. میں نے کہا اگر جاتی عمرہ میں محفل میلاد کروانے سے چھٹی مل جاتی تو نواز شریف صاحب کو کب کی چھٹی مل جاتی, شہباز شریف کو کب کی چھٹی مل جاتی, اگر تسبیح پڑھنے سے چھٹی مل جاتی تو عمران خان صاحب کو مل جاتی. انہوں نے ذلیل نہیں سی ہونا. شب برات دیاں محفلیں انہوں نے کیتیاں, لیلۃ القدر دیاں محفلیں انہوں نے کیتیاں, میلاد شریف دیاں محفلیں انہوں نے کیتیاں. ایتھے تک نہ رہو, اگے بھی چلو. خالی میلاد شریف دیاں محفلیں کردے رہے ہو تے نال میلاد والے نبی دے غلاماں دے سینے دے ہوتے سیدھیاں گولیاں مار دے رہے ہو. فیض آباد کے اندر 8 لاشیں تحریک لبیک میں اٹھائے, 3 درجن شہداء ہمارے یہاں کے ہیں, پھر وزیر آباد کے شہداء ہیں, پھر اویلیاں والے شہداء ہیں. اور تم کہتے ہو کہ جناب جس طرح پی ٹی آئی والے اسی طرح ٹی ایل پی والے. سن قرآن مجید دی سورہ مائدہ دی آیت نمبر 100, جی میں پی ٹی آئی دی سنچری مکمل ہو گئی ہے, تینوں میں آیت نمبر 100 دس رہا, اینو پڑھی کنہ دے نال غور نال سنی تے اکھاں کھول کے پڑھی. تو کہنے لبیک والے اور دوسری جماعتیں برابر, میرا رب فرماندہ ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ, فرمایا محبوب انہوں کہہ چھٹو ناپاک تے پاک کدی برابر نہیں ہوں گے. وَلَوْ آجَبَكَ کثرت الخبیث, فرمایا محبوبے بھی نال دس چھڑو اگرچہ ایک پاسے نچن والیاں دے بچے زیادہ بھی ہو جامن پھر بھی محمد عربی دے غلاماں دا مقابلہ نہیں کر سکتے.
اے جڑا 700 تینوں نظر آ رہا ہے نا، تو اپنی اکھان دا علاج کرا. نظر خراب ہو گئی، نظر آندا کوئی نہیں. جڑا 5000 10,000 15,000 20,000 40,000 50,000 بندہ کہتا ہاں یہ تو 700 ہے. پتر اتنا یاد رکھی ہیں 700، لیکن یہ مقابلہ ہو گیا تو یہ 700 وہ ہیں جو اللہ کے فضل سے بدر والوں کے غلام ہیں، احد والوں کے غلام ہیں، خندق والوں کے غلام ہیں، تبوک والوں کے غلام ہیں. جے ناموس رسالت دے مسئلے تے اتے جنگ چھڑ گئی تے اے رسول اللہ دے دیوانے بدر دیاں یاداں تازہ کر کے رکھ چھڑا. باقی مولویوں کو جنہوں نے بڑی تکلیف ہے نا جناب، وہ نکاح جدوں پڑھانا چاہتے پھر ابرار و راک نال رابطہ کر لیا. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ مولویوں نے نظام کیسے بدلنا ہے، تو پھر آپ ایک وقت آئے گا آپ دیکھیں گے اوہ ہو مولویوں نے نظام بدل چھڑیا. یہ کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، حضور کا دین آ گیا. اور کیا ہو گیا؟ پر شرط یہ ہے کہ مولوی ایسا ہو جیسا امام احمد رضا ہے. 2.5 مرلے دا مدرسہ جی، 2.5 مرلے دا اعلیٰ حضرت دا مدرسہ. انہوں نے کہا جی چاول ختم ہو گیا، دالاں مک گئی ہیں، کیوں مہنگا ہو گیا، بچے پڑھ رہے ہیں. نال ریاست پارے دا نواب ہے، او دے واسطے تسی 2 جملے لکھ چھڈو تے سارے سال دا اناج آ جائے گا. تے آپ نے فرمایا اچھا میں اے جڑا ریاست نال ریاست نان پارا بریلی شریف دے نال تے اے دی شان دے اندر میں لکھ کے تے اپنی قلم نو ناپاک کراں تے نال ہی اپنے قلم چک کے او دی شان تے نہ لکھی تے نہ لکھ سکتا سی امام احمد رضا. تے آپ نے وہ پوری نعت لکھ کے وہ کمال حسن حضور ہے تے آخری کہندن کروں مدح اہل دول رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نا. مولوی ایسا ہو، مولوی او بابا جی جیسا، پھر نظام بدل جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ انہوں نے آپ کو آئی ایم ایف کے قدموں میں ڈال دیا ہے. آئی ایم ایف دی آخری شرط ہے، وہ کہنا ہے کہ میں نو اپنا پیو کو، وہ کہنا جی ٹھیک ہے کمان. اسی تو انہوں کی کہہ رہے ہیں سورہ توبہ پڑھو، اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. فرمایا میرے حبیب انہوں نے اعلان کر چھڑو، انہوں نے دسو اے جلے ہو جو تنو افلاس دا مسئلہ ہے نا، جو تنو محتاجی دا ڈر ہے، تسی میرے حبیب وال توجہ کرو، اللہ اپنے فضل سے تمہیں مالا مال کر دے گا. یہ کریم ہے ایسے سرور کے لکھا ہوا ہے در پر کہ جس نے لے حضرت بلال غلاموں نو کون پوچھتا سی جی، تو حضور نے فرمایا کعبے دا دروازہ کھولو تو بلال نو کعبے دی چھت تے چڑھاؤ. تو جدوں حضرت بلال کعبے دی چھت تے چڑھ گئے ان کا جی یہ کیا ہو گیا ہے؟ بڑے بڑے قریش تے بڑے بڑے سردار ایسے کانپنا شروع ہو گئے، اور ان کے جو بڑے تھے قبروں میں ان کی روحیں کانپ رہی تھی. یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ہمارا نظام ہے جو غلام کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیتا ہے. اے اسلام دا نظام نہیں جی پاڑے وڈے وڈے ورگے چودھری بیٹھے تے چودھریوں دے درمیان میرے ورگا کمی بھی بیٹھے. اور ابھی تک انہوں کو اور کوئی مسئلہ حل نہیں ہویا، صرف بس کہتے ہیں لبیک کا رستہ روکے، لبیک والوں کا رستہ روکو. جلیو تانوں تے سبق حاصل کرنا چاہیے عمران خان تو، تانوں تے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جنہیں پہلے رستہ روکیا سادات دے ہوتے ظلم کیتا، مسجداں دے تقدس سانتے یاد ہے جناب کہ مسجداں دے تقدس انہوں نے کمیں کمیں پامال کیتا، کیڑا کیڑا ظلم ہے جڑا نہیں ہویا. تا جی 1.5 سال بھی نہیں لگیا تے وہ بابے جی دعائے جلال یا اللہ انہوں نے گن بھی لیتا انہوں نے چن بھی لے. تانوں تے معافی مانگنی چاہیے، تانوں تے ڈرنا چاہیے. باقی تم کہتے ہو ہاں ہم نے پی ٹی آئی چھوڑی یا پی ڈی ایم چھوڑ کر ہم لبیک میں آ جائیں گے، تو یہ بات ذہن میں رکھنا اس رستے پر آنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جا کر بڑوں کی بارگاہ میں معافی مانگنی پڑے گی، کیونکہ بابا جی فرما گئے کہ گناہگار کو معافی مل سکتی ہے، غدار کو معافی نہیں مل سکتی. ہر بندہ جناب خوش ہو کے کہنا میرا فلانی پارٹی دے نال تعلق ہے، اسی کہنا انگوٹھے چونتے لیکن تعلق اس پارٹی کے ساتھ نہیں. کیوں؟ ساڈا تعلق بھی لبیک دے نال ہے، ساڈے بچوں کا تعلق بھی لبیک دے نال ہے، ساڈے رشتہ داراں دا تعلق بھی لبیک دے نال ہے.
جڑا جڑا کہندا جائے گا لبیک نو چھڑ دیو اسی انہوں نو چھڑ دے جاؤں گے. یہ ساری انتظامیہ کے لیے جی جو ہماری ملک کی انتظامیہ جو رستہ روکنے والے ان کے لیے برادرانہ مشورہ تو آپ کو دے چکے ہیں کہ رستہ نہ روکو بھائی, کیونکہ بابا جی دا رستہ نہیں نے, اے سعد حسین رضوی صاحب دا رستہ نہیں نے, اے دین دا رستہ نے, اے دین دا رستہ نے جی. میں الفن تو انہوں کہہ رہے ہیں کرسی تے بیٹھ کے سر تے اتے قرآن بھی رکھ سکتے ہو, پیران دے تھلے اگ بھی رکھ سکتے ہو, اے دین مصطفیٰ دا رستہ ہے جی. اے کوئی روک نہیں سکتا, تانوں مشورہ دینے نہ روکو. پھر بھی جے تسی بار بار تسی اپنی عادت تو باز نہیں آندے, اے جملہ یاد رکھ لینا, تسی کہندے ہو سی لبیک والے دا رستہ روک چھڑیں گے, تہاڈا پیو بھی نہیں روک سکتا. بس جے تسی رستہ بنانا چاہتے ہو نا تو رستہ بناؤ ڈاکٹر عافیہ صدیقی واسطے, او واپس آ جائیں. ہاں ڈاکٹر عافیہ صدیقی نو واپس لے کے آؤ, اسی تواڈے نال کھڑے ہوں گے. ادھر تواڈے کو زور لگدا نہیں تے ادھر آ کے زور لانا چاہتے ہو. جڑے محب وطن ہیں, اسی محب وطن, اور کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں. واہ میں وہ انٹی واپس آئی ہیں. اسلام ہم تو عورت کے سامنے جی اپنا سر جھکاتے ہیں, بس ڈاکٹر فردوس صاحبہ کے لیے وہی دعا کرتے ہیں جو بابا جی نے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے. اتنی ہمارا اتنا ہی جملہ ہے. اور پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں تو سنیں, دہشت گرد ہوں گے دہشت گرد ہوں گے تواڈے پیو تے دادے, نہ اسی دہشت گرد, نہ سانو پتہ ہے دہشت گردی کی ہوندی ہے. پر ایک گل بھی یاد رکھو, اگر حضور کا نام لینا دہشت گردی ہے تو ہم دہشت گرد ہیں. اگر یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا دہشت گردی ہے تو میں دہشت گرد ہوں. نعرہ رسالت. اگر نظام مصطفیٰ کی بات کرنا دہشت گردی ہے تو ہم دہشت گرد ہیں. سبحان اللہ. آج بھی ساڑھے بابا جی دی اسلام دا رستہ کوئی نہیں روک سکتا جی. بارگاہ رسالت میں جبریل امین کیوں کر کے بیٹھے ایسے کر اسی پاکستان دے اندر جڑے اسلام دی گلاں کرتے ہیں نا جی نظام مصطفیٰ دی, او دا اصل مقصد ہے کہ حضور دی امت حضور دی طرف ٹوٹ جائے بس. اور یہ بارگاہ رسالت میں جبریل امین فاسند رکبتہ ہے الی رکبتہ ہے. پڑھو حدیث جبریل مشکات شریف دی پہلی حدیث ہے. حضور کے زانوں کے ساتھ زانوں سامنے رکھ کر باادب ہو کر, دو زانوں ہو کر, حالانکہ دو زانوں تو وہ بیٹھتا جو بندہ ہوتا ہے. جبریل نوری ہیں, صدیق اکبر آندن تے جبریل امین ہے انج کر کے کھڑے ہو کے سلام پہ, صدیق اکبر نو انج سلام پیش کر دیں تو حضور پوچھ دیں ابو بکر واسطے انج کیوں کھلون دیو, عرض کر دیں حضور انہوں نے میرا ایمان بچایا ہے. تو رسول اللہ دی بارگاہ جبریل امین انج کر کے بیٹھتے ہیں, اس طرح کر کے اپنے انگوٹھے اندر رکھ کے, اپنی انگلیاں انج کر کے, چٹے کپڑے پا کے آندن حضور دی بارگاہ چ, کالے وال رکھ کے آندن حضور دی بارگاہ چ. اصل گل ہے وے تانوں حضور ول لے کے جانا ہے. اچھا جی, اور ساری دنیا نو دس دین, میں اپنی طرف گل کر رہا ہوں. انج کر کے کیوں بیٹھن جی, اج ایتھے جنہ ٹی ویاں دے اوتے سارے بیٹھے نا جی, کم از کم ایک واری ساری سیاسی پارٹیاں نو بہن دا کے سانو کیوں نہیں بٹھاندے. گل کرو نا جناب, جتھے سارے بیٹھتے ہیں سانو بھی بولن دیو نا, سانو کیوں نہیں بولن دین دے. کتنی دیر تک تم روکو گے؟ دین کا رستہ تو ابو جہل نہیں روک سکا, دین کا رستہ تو ابو لہب نہیں روک سکا, عتبہ نہیں روک سکا, شیبہ نہیں روک سکا, امیہ نہیں روک سکا. تسی نکے نکے بونے کے میں روک سکتے ہو. اور چوکڑی مار کے کیوں نہیں بیٹھے؟ یہاں پر رمضان میں ٹرانسمیشن ہو رہی ہوتی ہے, دین دسیا جا رہا ہے جناب, ایسے دین بتایا جاتا ہے. اتھے جبریل امین آ رہے ہیں جی, دین سکھن واسطے آ رہے ہیں کہ اپنے تو زانو این پیچھے کر کے بیندن. فرمایا ایسے کیوں بیٹھتے ہیں؟ عرض کہ حضور ساری دنیا نو دسنا چاہتا ہوں, قابل غور جملہ. عرض کیا ساری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جو حضور دی بارگاہ چاہنا ہے تے بندے دا پتر بن کے آنا ہے,
ورنہ کوئی چھوٹی بات ہے، ابھی تک پاکستان غرق نہیں ہوا جی. فیصل آباد کے اندر رمضان شریف میں ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور سرائے عالمگیر کے اندر ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. شاہدرے کے اندر ایسے تیلی لگا کر قرآن کے صفوں کو آگ لگا دی گئی. اب کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ اگر آج آپ محمد عربی کے دین کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے تو کل آپ کی نسلیں کیا کہیں گی کہ ساڑھے وڈے جعفر سے کھڑے ہو جاؤ، تاکہ کل آپ کی نسلیں کہیں جی ہاں ہمارے بڑے وہ تھے جو حضرت مولانا سید کفایت علی کافی کے غلام تھے. قربانی دینی پینی نے جناب. ہاں باقی جے سمجھ دیو جی تلاوت نال دین آ سکتا ہے تو تلاوت ساڑھی مسیت وچ بھی بڑی ہوئی. اگر سمجھ دیو تلاوت نہ لا سکتا ہے تو خانہ کعبہ شریف دے اندر صبح دوپہر شام تلاوت ہی ہوندی جناب، اوتھے قرآن ہی رکھیا جناب. اگر سمجھ دیو نماز دے نال دین آ سکتا ہے تو سارے پھر نماز پڑھ دیں، پھر ہر دنیا دا ہر کام چھاڑ دیو، نماز شروع کر دیو. میں یورپ رہ کر آیا ہوں اس لیے میں بات کر رہا ہوں. یورپ میں جس مسجد میں جمعہ پڑھاتا تھا 5000 بندہ ایک حال میں بیٹھتا تھا، رستے میں درمیان میں دیوار نہیں تھی. وہ کافر کہندا ہے اس تو وڈی مسجد بنا کے دیاں گے. میں اسکینڈینیویا کی دوسری بڑی مسجد میں جمعہ پڑھاتا رہا ہوں. وہ کہندے اس تو وڈی بنا کے دیاں گے. وہ کہندے تسی ایک کہندے ہو تانوں 20 مسجداں بنا کے دیاں گے. وہ کہتا ہے ہم تمہاری نمازوں سے نہیں ڈرتے، ہمیں ڈر لگتا ہے تو ممتاز قادری سے ڈر لگتا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے تو غازی ظہیر سے لگتا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے تو غازی علم الدین سے ڈر لگتا ہے، اور ہمیں ڈر لگتا ہے تو بابے کی آنکھ سے لگتا ہے جس میں بابا کہتا ہے کون سے امن کی بات کرتے ہو؟ وہ امن کون سا امن ہے جس میں حضور کی عزت کی بات نہ ہو؟ تھوڑیاں مسیتاں لاہور دے اندر، لیکن عالم کفر جامع مسجد رحمت للعالمین سے کیوں ڈرتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ حضور بدر میں گئے، حضور احد میں گئے، حضور مستلق میں گئے، حضور مریسی میں گئے. اور خندق کے اندر تو حالت ہی کچھ اور تھی. 1500 صحابہ تھے ایک طرف اور 25,000 کا لشکر دوسری طرف تھا. اس کے باوجود حضرت عامر ابن اقوا میں سٹیج تے بیٹھ کے تے نعتیں پڑھنا ہو رہے نا جناب، ساؤنڈ بھی لگیا، تقریر ہر شے سیٹ ہے جناب. آج میں تقریر کر رہا ہوں، موسم بھی اتنا زیادہ گرم نہیں، اوتھے تے سردی سی، بڑی ڈاڈی سردی، اور صحابہ کو کپڑے پورے نہیں سن. خدا گواہ ہے حضور اگر آپ نہ ہوتے ہم نے روزے کہاں سے رکھنے تھے. اور یا رسول اللہ اسی اپنے بچے بھی قربان کر چھٹے، اپنا مال بھی قربان کر چھڈیا، اسی ہجرت بھی کر چھڈی، حضور سارا کچھ قربان کر چھڈیا. پھر بھی اگر ساڑی طرفوں کوئی کمی ہو گئی تو حضور سانو معاف فرما چھڈنا. تسی کی کیتا جناب؟ بچے ساڑے گھر بیٹھے ہیں، اسی گھر بیٹھے ہیں، کپڑے ون سمنے اسی پانے، کھانے ون سمنے کھانے، بس ایک کوئی گال ہے جی ہاں چھڈو جی مولویوں نے نواں وقت پایا. نواں وقت نہیں ہے، مولوی آپ کو ادھر لے کر جانا چاہتے ہیں جس رستے پر رسول اللہ آپ کو رکھ کر گئے ہیں. اور قرآن مجید کی آیت یاد رکھیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 85 ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، فرمایا جڑے میرے حبیب تے دین نو چھڑ کے کوئی نون لیگ دا دین لے کے آئے، پی ٹی آئی دا لے کے آئے، بلے دا لے کے آئے، فرمایا اس کا دین نہیں قبول ہوگا، دین اس کا قبول ہوگا جو میرے محمد عربی کے دین کے مطابق چلے گا. ورنہ آؤ جی آج مل کے دعا کر دیں یا اللہ جڑے نواز شریف دے نال انہاں دا حشر بھی نواز شریف دے نال کری. یا اللہ جڑا عمران خان دے فتنے دے اندر مبتلا ہے او دا حشر او دے نال کری. یا اللہ اسی تحریک لبیک والے ساڈا حشر بابا جی دے نال کر چھڈی. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ توجہ، کسی کا کرنٹ جاتی عمرہ سے آتا ہے، کسی کا زمان پارک سے آتا ہے، کسی کا بنی گالا سے آتا ہے، کسی کا بلاول ہاؤس سے آتا ہے، ہمارا کرنٹ جامع مسجد رحمت للعالمین سے آتا ہے. تسی تے میں خالی قرآن پڑھ دے ہاں،
تو امام حسین نے ایک بندہ آ کے کہنے لگا جی آپ یزید کے مقابلے میں کیوں آگے؟ آپ کو نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے کہا اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو حکمرانوں کی؟ فرمایا تو مینوں قرآن پڑھائیں گا، تو خالی قرآن پڑھیا ہے، میں قرآن اترتا ویکھیا ہے۔ فرمایا میں اپنے آقا و مولا کی جھولی میں بیٹھا ہوتا تھا، جبریل باہر آ کر دستک دے رہا ہوتا تھا۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ جڑے سانو کہندے نا جی عمران خان بھی بڑا عاشق رسول ہے، انہوں نے میں جواب دے رہا ہوں۔ نور الدین زنگی نے جڑے دو بندیاں نو پکڑیا سی نا، جڑے مدینہ شریف کے اندر سرنگ کڈنا چاہندے سن، وہ بھی بڑے عاشق رسول سن، وہ بھی مدینہ شریف کے اندر ننگے پیر۔ یہ نہیں دیکھا جاتا، یہ دیکھا جاتا ہے بلوں کے اندر کون چھپ کر بیٹھا ہوا اور میدان لگا کر کون بیٹھا ہوا۔ ہمارے ساتھ اس لیے جلتے ہیں کہ ہم لبیک والے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں جو لبیک سے جلیں وہ ہم سے 36 کلومیٹر دور ہو کر چلیں۔ حضور دا دین آنے ہیں جی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ یہ جو پاکستان بچاؤ مارچ سندھ سے 22 مئی کو اسلام آباد کی طرف چلا ہے، اس کے رستے میں جتنے طوفان آئیں گے تنکوں کی طرح بہا کر لے جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ جس نے جتنا زور لگا، زور تے انہوں نے ایم اے او کالج کے سارا لا چھڑیا سی، سادوں کی سارا لا چھڑیا جنا، اور کڑا زور۔ وہ آپ کو پتہ ہے اس وقت غلام مصطفیٰ تھا، یہ سی سی پی او، کہہ رہا تھا جی میں نے لاہور سے باہر نہیں جانے دینا، انہوں پتہ نہیں سی وہ ایم اے او کالج دے اندر بیٹھ کے گال کر رہا سی جی میں نے چھوٹے طبقے کو آگے نہیں جانے دینا۔ آگے سے داتا صاحب کی زبان سے آواز آ رہی تھی کہ لاہور تیرے پیو دا ہے، لاہور ساڈا ہے تے بابا خادم بھی ساڈا ہے۔ فرمایا تو کہنے ٹرالا بار نہیں جان دینا، پچھو تکا بابا رضوی لا رہا ہے، اگو داتا علی اجمیری کھچ رہا ہے۔ اور ابھی تو یہ تحریک لبیک کا جو قافلہ ہے ابھی تو آج تو ملتان میں ہے، تو پی ٹی آئی کی سنچری ہو چکی ہے۔ اندازہ کریں جب پنجاب کے مڈ میں آئے گا اس وقت کیا حال ہوگا۔ تگڑے ہو کے جینا ہے جی، جدوں بھی ملیں گے اسی نظریے دے نال ملیں گے کہ جب تک سورج چاند رہے گا آیا آیا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سلامت رکھے اور نظام مصطفیٰ کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔